میں طارق کلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ طارق کلیم صاحب یہ کافی دیر سے یہ مسئلہ درپیش ہے اور ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، کبھی چٹھیاں لکھتے ہیں، کبھی مذاکرات کرتے ہیں، لیکن حل نہیں ہوا۔ تو یہ پہلے تو تھوڑا سا اس مسئلے کے پر روشنی ڈالیں، یہ کیا واردات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ سیدھا سا یہ ہے کہ ہمارا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ نے ہمیں جن شرائط پر بھرتی کیا تھا وہ شرائط برقرار رکھیں۔ دیکھیں، مجھے ملازمت کی ضرورت تھی اور حکومت کو ملازم کی ضرورت تھی۔ ہم دونوں کو ایک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، میں نے اپنی خدمات پیش کی، وہ اس کے عوض مجھے کچھ ماہانہ پیسے دے دیتے تھے، ہم دونوں کو یہ شرائط قبول تھی۔ جب ہم نے اپنی نوکری شروع کر دی، ملازمت شروع کر دی، تو اس میں اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو شرائط ہم نے رکھی تھیں وہ اب نہیں لاگو ہوں گی، اس میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں، اور تبدیلی وہ ایسی کر رہے ہیں جو ہمارے مفادات کے بہت خلاف ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ہمیں عام طور پہ جب میں بطور استاد پہلے مثال نہ دیں، آپ ایگزیکٹ بتائیں کیا تبدیلی کرنا۔ تبدیلی میں اس سے بتا رہا ہوں کہ لیو انکیشمنٹ کا ہمارا مسئلہ ہے کہ جب ہم ایک سال ملازمت کر لیتے ہیں، جو وہ ادارے جہاں پر گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں، دو قسم کے ادارے، ایک جہاں گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں، جہاں گرمی کی چھٹیاں نہیں ہوتی۔ تو جہاں گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو گورنمنٹ ہمیں تحفے کے طور پر 12 چھٹیاں دیتی ہے ہر سال، اور اس میں ہمیں یہ پیشکش کرتی ہے چاہے آپ یہ چھٹیاں استعمال کر لیں تنخواہ کے ساتھ، یا آپ انہیں جمع کرتے جائیں، ہم انہیں سال کے بعد جب آپ ریٹائرمنٹ پہنچیں گے اس کے پیسے ہم آپ کی جو آخری تنخواہ ہوگی اس کے مطابق دے دیں گے۔ تو یہ عام طور پہ ایک اچھی رقم بن جاتی تھی، یعنی کہ لاسٹ ڈران سیلری پہ کیلکولیٹ ہوگا، اس پہ ڈران پہ نہیں، لاسٹ بیسک پہ عام طور پہ، اچھا بیسک، لاسٹ بیسک یہ عام طور پہ کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک اچھی رقم بن جاتی تھی، پورا سال آپ نے پوری نوکری آپ نے چھٹیاں بچائی اور ان کو آپ نے یوٹیلائز کر لیا۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیسے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اچھا، یہ ایک قسم کی موٹیویشن نہیں تھی جی ہم امپلائیز کے لیے کہ اور یہ ہمیں تو 12 ملتی تھی، جو جن کو چھٹیاں نہیں ہوتی ویسے ان کو 48 ملتی تھی۔ اچھا، تو وہ موٹیویشن تھی، واقعی وہ لوگ کام کرتے تھے، وہ چھٹیاں اپنی استعمال نہیں کرتے تھے، وہ کام کرتے رہتے سال بھر، اور اس کے عوض انہیں ریٹائرمنٹ پہ 365 دن یعنی 12 مہینے کی چھٹیاں دے دیتے تھے۔ تو یہ ایک تو پیسے مل جاتے تھے، موٹیویشن بھی تھی، دونوں چیزیں ٹھیک تھی۔ لیکن اب کیا کیا کہ آپ کو ملیں گی نہیں۔ اب آپ کی چھٹیاں جمع ہوں گی، آپ 59 سال جب آپ کی عمر ہونے والی ہوگی اس سے 3 مہینے پہلے آپ گورنمنٹ کو اپلائی کریں گے، درخواست دیں گے کہ میرے پاس اب یہ چھٹیاں پڑی ہیں، آپ بتائیے کہ مجھے آپ نے رکھنا ہے یا میں چھٹیاں لے لوں۔ تو گورنمنٹ یقیناً یہی کہ چھٹیاں لے لیں، اور وہ چھٹیاں بھی انیشیل بیسک پہ دیں گے۔ اچھا، انیشیل بیسک پہ دیں گے، وہ لاسٹ پہ نہیں دیں گے، لاسٹ پہ نہیں دیں گے۔ تو وہ چھٹیاں دے کے اسے بندے کو فارغ کر دیں گے، یعنی عملاً ایک تو لیو انکیشمنٹ ختم کر دی، اور دوسرا سبحانی صاحب یہ ہماری ریٹائرمنٹ کی عمر 59 سال کر دی، دوہری واردات کی۔ اس طرح پینشن اور گریجویٹی پر بھی ہمیں کٹ لگانے کی ہے۔ تو یہ ہر طرف سے ہمیں، اچھا اس پہ کیا کٹ لگا رہے؟ ابھی باہر تو نہیں آئی، جو ہمیں سن رہے ہیں تو وہ بھی تقریباً 1/3 شاید رہ جائے گی آپ کی پینشن جو گریجویٹی بھی، پینشن اور گریجویٹ۔ دیکھیں، سرکاری جاب میں آنے کا بہت بڑا ایک موٹیو ہوتا ہے، وہ آپ کا آفٹر ریٹائرمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو آفٹر ریٹائرمنٹ بینیفٹس ملے گے، ورنہ پرائیویٹ جاب اور وہ ہوتا ہی ہے کہ اس میں آفٹر ریٹائر کئی ادارے ہیں جہاں آفٹر ریٹائرمنٹ کی پینشن کا کانسیپٹ۔ تو اگر یہی آپ سے ہاتھ کر جائیں گے تو پھر یہ گورنمنٹ جاب پر آنے کا اور رہنے کا تو کوئی مطلب نہیں۔ اچھا، یہ میں اس میں ایک اور چیز پوچھوں گا، یہ صرف آپ جیسے امپلائیز کے لیے ہیں یا جو ہمارے ایک سپر امپلائی ہیں جو CS کلاس ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ ہے؟ نہیں، ابھی تو یہ پنجاب گورنمنٹ پہ ہوا ہے، پنجاب گورنمنٹ میں جو ملازم ہیں PCS افسران، PMS جو ہے ان پہ ہو گیا، جو ہاں جس کو PM ان پہ بھی اپلائی ہو گیا، لیکن جو آپ اسپیشل کہہ رہے ہیں، خاص اور خاص، وہ تو فیڈرل پہ، جو فیڈرل ان پہ ابھی یہ لاگو نہیں ہو رہا، ان پہ لاگو نہیں ہے۔ لیکن ان کے ساتھ دیکھیں نا، جو آپ اچھا دوسرے صوبوں پہ بھی نہیں، ابھی نہیں ہوا، لیکن وہ جب پنجاب اگر مان گیا تو باقی میں بھی ہو جائے گا۔ لیکن ان کا ہمیں جن کی آپ بات کریں بیوروکریسی وغیرہ کی، ان کو ویسے بڑی مراد دیتی ہیں،
نہیں لیکن وہ دے تو دی مراد، ان کو کہیں اور سے کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو بالکل بہت کم، یعنی جتنی تنخواہ ہونی چاہیے وہ اتنی لے رہے ہیں، یعنی اور ہمیں کوئی ایڈیشن نہیں ہے. نہیں ہو سکتا ہے کہ الیکشن کروانے ہوں، پیسے چاہیے ہوں گورنمنٹ کو، پیسے نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس الیکشن کروانے. بھائی میں 10 جولائی کو ہم نے دھرنا دیا، جی 10 جولائی کو ہم نے دھرنا دیا کہ وفاق نے اعلان کیا کہ 30% 17 سے اوپر اور 35% 16 اسکیل تک ہم نے آپ کو رننگ بیسک پر دینی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے بے ایمانی کی اور یہ لے گئے انیشل بیسک پہ. ہم نے احتجاج کیا اور یہی بہانا کہ پیسے نہیں ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اخبارات دیکھیں، آپ باخبر آدمی ہیں. این انہی دنوں میں جب ہم دھرنا لیے بیٹھے تھے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسسٹنٹ کمشنر کو اور ڈی ایس پیز کو انہوں نے گاڑیاں دی نہیں اپ گریڈ کی گاڑیاں تو ماشاءاللہ پہلے سے تھی، بڑی بڑی گاڑیاں تھی. ان کو کہا اپنی نئی گاڑیاں لے لیں، فارچونر گاڑیاں 3-4 سال ہوئے، کوئی بات نہیں لے لیں. اور فارچونر جو سب سے زیادہ پیٹرول کنزیوم کرتی ہے ڈپٹی کمشنر کو دے دی. اور اس کے بعد اعلان کیا کہ یہ افسروں کے لیے ایک نئی قانونی بنائی جا رہی ہے GOR. تو یہ دیکھیں نا، یہ زخموں پہ نمک چھیڑ دیتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم بھی اسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، ہم بھی اتنی، بلکہ ہم تو زیادہ خدمت کرتے ہیں.